عمر فاروق اعظم نے ریکویسٹ کی کاش کہ ایسا ہو جائے کہ سب سے زیادہ نیکیاں میری ہوں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2023 گزرا میں نے کتنی فجر کی نماز مسجد میں پڑھی, کبھی یہ کرائٹیریا کبھی یہ اینگل سے ہم نے سوچا, سرچ کر کے دیکھا کہ یار 2023 گزر چکا, آج 2024 کا جمعۃ المبارک بھی آ چکا, میں نے نیا سال کی دعوت تو سب کو دی ماشاءاللہ, لیکن کبھی میں نے یہ بھی سوچا کہ میں نے 2023 میں فجر کی نماز مسجد میں کتنی پڑھی ہے. ہم نیکیوں میں بڑا دور ہیں. قربان جائیے عمر فاروق اعظم پہ. کہا کہ ابو بکر صدیق سے ریکویسٹ کرنی ہے. ریکویسٹ کیا کرنی ہے؟ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ساری عمر بھر کی نیکیاں لے لیں اور ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیں. عمر فاروق اعظم کی کتنی نیکیاں, اور اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں, ساری نیکیاں میں دے دوں گا ابو بکر صدیق کو, لیکن ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیں اور ایک دن کی نیکیاں. پتہ ہے وہ کون سی رات تھی؟ فرمایا حضور آپ ارشاد فرما دیجئے کون سی رات کی نیکیاں مانگ رہے ہیں. فرمایا غار سور والی رات کی, جس کے وہ رات تھی اللہ کے محبوب اگر کسی کے ساتھ تھے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے. صرف ساتھ ایسے تھے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید آیت ہی نازل فرما دی, ان اللہ معنا, محبوب کریم ڈرے مت, لا تحزن, ڈرے مت, ان اللہ معنا, آپ دونوں کے ساتھ اللہ کریم ہے, آپ دونوں کے ساتھ اللہ کریم ہے. آئے ہائے قربان جائیے, کیا ہی منظر ہوگا وہ کہ اللہ کریم نے, اللہ پاک نے ان کے حق میں قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی کہ اللہ کریم تم دونوں کے ساتھ ہے. فرمایا وہ رات کی نیکی مجھے دے دیں. فرمایا دن کون سا ہے جس کی نیکی آپ مانگ رہے ہیں؟ فرمایا دن وہ ہے جس دن پیارے مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے تھے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, ارے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. جب مدینے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری طور پر موجود تھے, دھومیں مچا کرتی تھی. اس جگہ سے پیارے آقا آتے تھے تو صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہو جایا کرتی تھی, کیونکہ چاند کی طرح تیرے گرد, چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم, وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی, کرتے تھے نبی کی زیارت, نبی کی دید ہوتی تھی. فرمایا جس دن پیارے مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے تو مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. اور لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ اب زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے ہم. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے اور کچھ لوگ مرتد ہو گئے, یعنی اسلام سے پھر گئے کہ اللہ کا نبی نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے اس اسلام میں, اس دین میں, معاذ اللہ. تو کہا قربان جاتا ہوں میں ابو بکر صدیق کی استقامت علی الدین پر. کہا ابو بکر صدیق ایک فرد واحد تھا. اس وقت ابو بکر صدیق نے یہ نعرہ بلند کیا کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے گئے ہیں, لیکن آج کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے ابو بکر صدیق کی موجودگی میں قرآن کے ایویڈنس پر, قرآن کے قاعدے پر وہ یہ اپنی دو رائے قائم کرے کہ ہم قرآن کے قاعدے کو نہیں مانیں گے, زکوٰۃ کو نہیں مانیں گے. اگر اس پرفتر دور میں کوئی ہستی کھڑی تھی استقامت کے ساتھ تو ابو بکر صدیق کی ذات کے مبارکہ کھڑی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق استقامت کے ساتھ کھڑے رہے کہ تم زکوٰۃ کے منکر ہوگے, میں ایک ایک قرآن مجید کی آیت تمہارے سامنے پڑھتے جاؤں گا کہ اللہ کریم نے فرمایا جو زکوٰۃ دے گا تو اللہ کریم اس کے مال کو کم نہیں بلکہ اس کو مال میں بڑھوتی عطا فرما دے گا, اس کے مال میں پاکیزگی عطا فرما دے گا. یہ ابو بکر صدیق نے ایسی استقامت پکڑی. آج ہمارے ساتھ اگر کچھ لوگ چھوڑ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں, کوئی ساتھ نہیں دیتا دنیا میں, دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. دنیا میں اگر کوئی کسی کا ساتھ دے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات مبارکہ ہے.